بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری اسٹوڈنٹس السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگوں کی عید خیریت سے گزری ہوگی۔ بچوں، عید کی چھٹیوں کا اختتام ہو گیا اور اس اختتام کے ساتھ ہی ہم اپنے لیکچرز کا جو سلسلہ ہے اس کو ہم دوبارہ جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج میں نے سوچا ہے نثر سے اور ہٹ کے اور نظم بھی ہم نے پڑھ لی، آج میں نے کہا کہ غزل جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے۔ حصہ جو اس کا حصہ غزلیات ہے اس میں سے میں نے آخری شاعر ہیں شہزاد احمد، ان کی غزل جو ہے اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو شہزاد احمد کے تعارف پہ آ جائیے بچوں۔ پیج نمبر 242 ہے، 242 ہے، 242۔ شہزاد احمد ولادت ہے جی ان کی 1932 اور وفات ہے 2012۔ تو جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اہم نام ہے اردو ادب کے جدید شعراء میں شہزاد احمد کا۔ شہزاد احمد امرتسر میں پیدا ہوئے، والد کا نام حافظ محمد بشیر تھا، جنہوں نے طب کے موضوع پر اردو میں کئی کتابیں تحریر کیں۔ شہزاد احمد نے میٹرک کا امتحان امرتسر سے پاس کیا۔ قیام پاکستان کے بعد ان کا خاندان لاہور منتقل ہوا۔ انہوں نے ایم اے او کالج لاہور سے بی اے کیا اور اس کے بعد فلسفہ اور نفسیات میں ایم اے کیا۔ تو یہ ان کا تعلیمی سفر ہے کہ کہاں کہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اگلے اقتباس پہ آ جائیے۔ حصول رزق کے لیے انہوں نے مختلف ملازمتیں کیں۔ حصول رزق کہتے ہیں رزق کمانے کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے جو پیشہ اختیار کیا، مختلف ملازمتیں انہوں نے جو ہے ان کو وہ کرتے رہے، وہ مختلف رسائل میں لکھتے رہے۔ اس کے علاوہ محمود شام کے ساتھ مل کر ایک رسالے معیار کا بھی اجرا کیا۔ انہیں 1997 میں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی بھی عطا کیا گیا۔ تو اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیں گے کہ انہیں صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی کب عطا کیا گیا، اور ان کی ولادت کی جو سن ہے اور وفات کی سن ہے، ان کا جو رسالہ ہے وہ کس نام سے اس کا اجرا ہوا۔ تو یہ سارا کچھ آپ لوگ ایم سی کیوز کے لیے پریپیئر کریں گے۔ اردو کی جدید شعراء میں ایک اہم نام شہزاد احمد ہے۔ تو میں نے آپ کو تعارف کے شروع میں بتایا تھا کہ یہ جو ہے جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، جنہوں نے زندگی کے بدلتے ہوئے حالات اور جدید تقاضوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ ان کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے کہ زندگی بدلتی ہے، زندگی کے نئے نئے تجربے، نئے نئے تقاضے جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں اور جدت نظر آتی ہے ان کے موضوعات میں۔ ان کی غزل کے جو موضوعات ہیں ان میں آپ کو جدید دور کی جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ موضوعات جو ہیں وہ آپ کو ملیں گے۔ وہ جذباتی سطح پر متوازن ہیں، مکرمی سطح پر متحرک ہیں اور تحقیقی سطح پر فعال ہیں۔ تو ان کی جو خوبیاں ہیں فنی فکری لحاظ سے، تو جذباتیت جو ہے وہ آپ کی غزل میں متوازن سطح پہ ہے، نہ بہت شدت ہے اس میں اور نہ بہت کمی دکھائی دیتی ہے۔ مکرمی لفظ جو ہے تکریم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، عزت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کسی کی تحقیر کرتے دکھائی نہیں دیتے۔ اور تحقیق اگر آپ ان کی دیکھیں اس پر بھی وہ متحرک ہیں، فعال ہیں، تحقیقی انداز ہے ان کا۔ اسلوب کی تازہ کاری سے انہوں نے غزل کو نئی جہت سے آشنا کیا۔ ان کا جو انداز ہے لکھنے کا، جو سٹائل ہے، جو مضامین ہے، انہوں نے غزل کو ایک نئی جہت دی ہے، ایک نئی سمت دی ہے، ایک نیا انداز دیا ہے۔ ان کا تخلیقی عمل صرف اپنی ذات کے گرد نہیں گھومتا، بلکہ انہوں نے انسانی مسائل اور عالمگیر حقائق کی روشنی میں اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی ہے۔ تو تخلیق جو ہے صرف ان کا ذاتی فعل نہیں ہے، یا صرف اپنی ذات سے جو ہے وہ یہ اپنے ارد گرد سے متاثر نہیں ہے، بلکہ ان کی شاعری میں عالمی مسائل ہیں، عالمی انسانی مسائل ہیں اور عالمگیر حقیقتیں جو ہیں وہ بیان کرتے اپنی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں۔ ان کے ہاں انسانی فطرت کی پیچیدگیوں کے ساتھ حالات و واقعات کا خارجی اور داخلی آہنگ ہے۔ ایک انسان کی فطرت جو ہے اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تناؤ ہوتا ہے، متنوع قسم کی لوگوں کی فطرت ہوتی ہے۔ ہر رنگ کا انسان ہوتا ہے، ہر ایک بندے کی ذات جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے،
اور پھر جو ذات پر کو زیادہ متاثر کرتے ہیں وہ باہر کے خارجی حالات ہیں. خارج جو ہے باہر کے حالات، اور پھر آپ انسان کا جو اندرون ہے وہ مل کے جو ہے وہ فطرت کو بدلتا ہے، اور وہ آپ کو اندر کی آواز، آہنگ کہتے ہیں آواز، نغمگی، موسیقی، انسان کی اندر کی آواز جو ہے وہ بھی آپ کی شاعری میں نظر آتی ہے. اور یہ جو انسان کی فطرت پر داخل اور خارج کا جو مل کر اثر ڈالتے ہیں، وہ فطرت کا وہ رنگ بھی جو ہے وہ آپ کو اصل رنگ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. انہوں نے علم، مطالعے اور احساس و تخیل سے انسانی فطرت کو جاننے کی کوشش کی ہے. تو علم سے جانا ہے، مطالعے سے انسانی فطرت کو جاننے کی کوشش کی ہے، احساس سے جاننے کی کوشش کی ہے، اور تخیل سے، خیالات اور سوچ و افکار سے انسانی فطرت اور انسان کے اندر کو جاننے کی کوشش کی ہے. ان کی غزل ان کے ہاں لوگوں کا نوحہ ہے. تو ان کی غزل میں نوحہ ملتا ہے، ان لوگوں کے لیے ماتم ملتا ہے جن میں کیا بسی ہے، منافقت رچی بسی ہے. ان کی غزل ان لوگوں کا ماتم کرتی دکھائی دیتی ہے کہ جو منافقت سے بھرے ہیں، جن کا ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ ہے، اور احساس زیاں سے عاری ہیں. ان لوگوں کا نوحہ کرتے ہیں، ان لوگوں کا ماتم کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جن لوگوں کو زیاں کہتے ہیں کسی چیز کی کہ ضائع ہونے کا، کسی چیز کا کہ تباہ و برباد ہونے کا کوئی جسے کہتے ہیں احساس نہ ہو. کبھی کبھی سائنسی، نفسیاتی اور فلسفیانہ افکار کی کثرت سے غزل کی روایات مجروح ہوتی نظر آتی ہیں. تو شہزاد احمد جو ہیں کیونکہ جدید شاعر ہیں، جدید شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ شہزاد احمد جو ہیں وہ جدید تقاضوں کو، بدلتے ہوئے حالات کے مطابق جدید تقاضوں کو جو ہے وہ اپنی غزل میں بیان کرتے جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں. جدید تقاضوں کے مطابق ان کی شاعری کے موضوعات بدلتے ہیں. تو پھر اس طرح جب یہ موضوعات بدلتے ہیں تو کبھی کبھی یہ موضوعات غزل میں سائنسی باتیں بھی کرنے شروع ہو جاتے ہیں، نفسیاتی تفصیلات بھی بیان کرتے ہیں، اور فلسفیانہ افکار کی کثرت ہے ان کے ہاں. فلسفے سے متعلق جو خیالات ہیں ان کو بیان کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں. اور غزل کی اصل جو روایت ہے، جن اصولوں پہ غزل چلتی آ رہی ہے، اس کو مجروح کرتے ہیں کہ قدیم دور سے غزل کے جو قدیم موضوعات ہیں، جن روایتوں پہ غزل لکھی جاتی ہے، جن اصولوں پہ، آپ ان کو مجروح ویسے زخمی کو کہتے ہیں، تو آپ ان کی پیروی کرتے جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتے. لیکن بحیثیت مجموعی انہوں نے غزل کی روایات کی پاسداری کی ہے. لیکن یہ بات کہیں کہیں ان کی غزلوں میں نظر آتی ہے. عمومی طور پر آپ غزل کی جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، ان کی پاسداری، ان کی پیروی کرتے نظر آتے ہیں. ڈاکٹر انور سدید نے انہیں نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے. یہ بھی آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے کہ کس نے شہزاد احمد کو نئی غزل کا مزاج دان کہا ہے؟ ڈاکٹر انور سدید نے. آپ کی تصانیف ہیں، مجموعہ ہائے کلام ہیں، صدف، جلتی بجھتی آنکھیں، ادخلا دریچہ، خالی آسمان، بچھڑ جانے کی رت، دیوار پہ دستک، ٹوٹا ہوا پل، کون اسے جاتا دیکھے، پیشانی میں سورج، اترے میری خاک پہ ستارہ، اسلامی فکر کی نئی تشکیل. تو یہ بچوں ان کا تعارف ہے شہزاد احمد کا. اب آپ ان کی غزل پہ آ جائیے. ان کی یہ جو غزل ہے پیج نمبر 244 پہ، 244 نمبر صفحے پہ، مختصر غزل ہے. 6 اشعار پر جو ہے یہ غزل مشتمل ہے، اور اس میں کوئی بہت یہ دقیق خیالات یا مشکل باتیں جو ہیں شاعر نے بیان نہیں کی ہیں. آسان سی غزل ہے. میں نے کہا جی آسانی سے ہی جو ہے وہ ابتدا کی جائے تاکہ چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آتی جائیں. مجھے پرسنلی یہ ذاتی طور پہ یہ غزل ان کی بہت اچھی لگی. سادہ الفاظ ہیں، سادہ خیالات ہیں، اور خوبصورت انداز ہے. کہتے ہیں جی کہ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے. پہلا شعر ہے، نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے. آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند. دوسرا شعر ہے، پہلا مصرع، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے.
خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے۔ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ مقطع ہے جی، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ 6 اشعار ہیں، 6 کے 6 اشعار کے مضامین انتہائی خوبصورت ہیں، ہر شعر کا الگ مضمون ہے اور انتہائی خوبصورتی اور سادگی ہے ان میں۔ تو پہلا شعر مجھے ذاتی طور پہ اس غزل کا بڑا پسند ہے۔ کہتا ہے جی کہ نہ صحیح کچھ مگر اتنا تو کیا کرتے تھے، وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتے تھے۔ تو محبوب سے گلہ ہے، شکوہ ہے پہلے مصرعے میں شاعر کا کہ ویسے بھی میرا محبوب اتنا اچھا نہیں تھا، ہر جائی تھا، لیکن اس اور نہ صحیح اور کچھ نہ صحیح لیکن ایک بات تو اس میں تھی، اتنا تو وہ کر لیا کرتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں شناسائی کے رنگ ہوا کرتے تھے۔ تو مطلب کہ شعر میں شہزاد احمد کہتے ہیں کہ میرا محبوب اب مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، شکوہ ہے، گلہ ہے، اسی لیے وہ مجھے سرعام نظر انداز کرتا ہے۔ میرے محبوب کے دل میں اگرچہ میرے لیے کوئی جذبہ اور ولولہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ جب بھی میرا اس کا آمنا سامنا ہوتا تھا تو وہ کم از کم مجھے پہچان تو دیا کرتا تھا۔ یہ ہمارے تعلق کی کم تر سطح سے ہی کہ آنکھوں میں شناسائی ہوتی تھی، آمنا سامنا اگر ہو جاتا کہیں تو کم از کم وہ آنکھوں میں اس کی شناسائی ہوتی، مجھے پہچانتا تھا، شناسائی کے رنگ ہوتے تھے، پہچان کے رنگ ہوتے تھے۔ وہ مجھے جاننے سے انکار نہیں کیا کرتا تھا کہ یہ کون ہے، میں اسے جانتا نہیں، اسے خوب معلوم تھا کہ میں کون ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی اور احسان تھا کہ اگرچہ اس کے دل میں میرے لیے محبت کی چنگاری نہیں بھڑک رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک چمک آ جاتی تھی اور اس بات پر مجھے بہت تسکین ملتی تھی کہ چلو وہ کم از کم مجھے پہچانتا تو ہے، اگرچہ وہ میرے ساتھ مزید کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، لیکن اس کا مجھے پہچان لینا ہی میرے لیے کافی تھا۔ اس شعر سے اب کے حالات تو پوری طرح واضح نہیں ہو رہے کہ اب کیا ہو رہا ہے، مگر شاعر کے انداز سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اب شاعر کا محبوب اس کے ساتھ بے رخی برت رہا ہے، اب اس کا انداز پہلے جیسا نہیں رہا، اس کی آنکھوں میں وہ شناسائی نہیں رہی اور آمنا سامنا ہونے پر یوں رخ بدل دیتا ہے جیسے پہچانتا ہی نہ ہو، اور محبوب کا یہی انداز شاعر کو پریشان اور بے قرار کر رہا ہے کہ پہلے کم از کم میرا محبوب مجھے پہچان تو لیا کرتا تھا، مگر پتہ نہیں اب مجھ سے ایسی کیا خطا ہو گئی ہے کہ میرا محبوب اب مجھے پہچاننے سے ہی انکاری ہے۔ تو جی اس میں کوئی گہری بات نہیں ہے، صرف ایک محبوب سے گلہ ہے، ایک شکوہ ہے کہ پہلے اور کچھ نہیں کرتا تھا میرا محبوب، لیکن یہ اس کا مجھ پہ ایک احسان ہوتا تھا، میری تسکین ہو جاتی تھی کہ وہ مجھے دیکھ کے پہچان لیا کرتا تھا، لیکن اب اس کی بے رخی کا گلہ ہے اور اس کے تعلق توڑ دینے کا گلہ ہے کہ اب آنکھوں میں محبوب کے وہ شناسائی بھی باقی نہیں رہی۔ تو آسان شعر تھا، اگلے شعر پہ آ جائیے۔ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، رضا رضامندی، آخر مرضی، رضا کا میننگ لکھیے مرضی، رضامندی، آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند، ہم کے ہر بات پہ اصرار کیا کرتے تھے۔ تو آخر کار کیا ہوا کہ اے محبوب ہم بھی تیری رضا میں راضی ہو گئے، تیری مرضی کے پابند ہو گئے، اب ہم اس بات کے پابند ہو گئے جو تو چاہتا ہے، اب ہم وہی کرتے ہیں کہ جو تیری مرضی ہوتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہم میں ضد تھی، ہم اصرار کرتے تھے، اپنی بات پہ زور دیتے تھے، اپنی بات کو منوانے پہ زور دیتے تھے، لیکن مدت ہوئی اب ہم نے وہ ضد چھوڑ دی
اور ہم کس بات کے پابند ہو گئے؟ تیری رضا تیری مرضی کے پابند ہو گئے۔ اس میں صنعت تفریق بیان ہوئی ہے بچوں، محبت سے پہلے اور بعد کی کیفیت جو ہے وہ ان دو مصروں میں جو ہے وہ بیان ہوئی ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا اور محبت ہونے کے بعد جو ہے وہ اس میں اب کیا کیفیت ہے۔ تو یہ صنعت تفریق کہلاتی ہے، تے فے رے یہ دو نقطوں والا کاف، صنعت تفریق بیان ہوئی ہے۔ تو شاعر اس شعر میں محبت سے پہلے اور محبت کے بعد کی دونوں کیفیتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ دو کیفیتیں تھیں، محبت سے پہلے کیا تھا اور محبت کے بعد کیا تھا۔ کہ محبت سے پہلے ہر آدمی آزاد ہوتا ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، جو دل میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، جبکہ محبت میں مبتلا ہونے کے بعد انسان کی اپنی کوئی مرضی نہیں رہتی اور خود کو محبوب کی رضا کا پابند کر لیتا ہے۔ تو کچھ اسی قسم کی کیفیت شاعر کی بھی ہے کہ محبت میں مبتلا ہونے سے پہلے وہ اپنی مرضی کرنے کا عادی تھا اور ضد کر کے اپنی ہر بات منوا لیا کرتا تھا، لیکن جب سے شاعر اپنے محبوب کی محبت میں گرفتار ہوا ہے تو اس نے اپنی مرضی کرنا چھوڑ دی ہے اور محبوب کی رضا کو اپنی رضا بنا لیا ہے، یعنی محبوب کی مرضی کے آگے اپنی ضد اور انا کو قربان کر دیا ہے۔ اب شاعر کی اپنی رائے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جو محبوب کہہ دیتا ہے وہی اس کے لیے حرف آخر ہوتا ہے، اور ایسا کرنا ہر عاشق کے صادق کی مجبوری ہوتی ہے۔ محبت میں محبوب کی رضا کا پابند ہونا ہی پڑتا ہے، محبوب کی ہر بات کو ماننا ہی پڑتا ہے کہ محبوب کے دل میں بھی اپنے چاہنے والے کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ تو شاعر نے اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے محبوب کی ہر بات پر سر تسلیم خم کیا ہے۔ وہ ایک مصرع ہے نا، وہ کسی شاعر کا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو دو کیفیتیں بیان ہوئی بچوں، پہلے مصرعے میں اور پھر دوسرے مصرعے میں، کہ آخر کار ہوئے تیری رضا کے پابند۔ محبت میں مبتلا ہونے کے بعد ایک وقت وہ آیا آخر کار کہ اے میرے محبوب ہم تیری رضا کے پابند ہو گئے، تیری مرضی کے پابند ہو گئے، اب جو تو چاہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اب میری اپنے دل کی جو بات ہے، جو آواز ہے، جو میری رضا ہے، میں اس سے جو ہے وہ اب اس سے میں ہٹ گیا ہوں، اب میں اس کا پابند نہیں رہا، اب میں وہ کرتا ہوں اے میرے محبوب جو تو چاہتا ہے۔ کہ یہ ایک عمومی کیفیت ہے، ایک عمومی انداز ہے، تو اس کو شاعر نے جو ہے وہ اس شعر میں بیان کیا ہے۔ عشاق کا یہ عمومی انداز ہے کہ پہلے وہ اپنی مرضی کے پابند ہوتے ہیں، بعد میں جو ہے وہ محبوب کی محبت میں گرفتار ہونے کے بعد اس کی مرضیوں کے پابند ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتا ہے جی کہ خاک میں اب تیری گلیوں کی خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے، کی کے بعد اگر آپ کاما لگا دیں تو آپ کو وہ شعر جو ہے وہ یہ مصرع جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ خاک ہیں اب تیری گلیوں کی وہ عزت والے جو تیرے شہر کا پانی نہ پیا کرتے تھے۔ شاعر کہتا ہے اس پہلے مصرعے میں کہ وہ عزت والے، وہ مکرم لوگ جو اپنے مال و متاع پہ، اپنے مال و دولت پہ، اپنے جسے کہتے ہیں حسب و نسب پہ غرور کرتے تھے، جو اپنے اس غرور اور تکبر میں تیرے شہر کا پانی پینا بھی پسند نہ کرتے تھے، اب تیری محبت میں مبتلا ہونے کے بعد تیری گلیوں کی خاک مٹی بن گئے ہیں، دھول مٹی بن گئے ہیں اور رل گئے ہیں وہ مکرم اور جسے کہتے ہیں اپنے تے عزت والے لوگ۔ تو صنعت امرات النظیر اس میں استعمال ہوئی ہے، شہر اور گلیوں کا جو ذکر ہے، خاک کہتے ہیں مٹی۔ تو شاعر شہزاد احمد اس شعر میں محبوب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، وہ لوگ جو بہت خوددار اور انا پرست تھے، عزت دار کہلواتے تھے خود کو، اور اپنی خودداری کی وجہ سے تیرے شہر کا پانی تک پینا گوارا نہ کرتے تھے اور اپنی عزت اور انا کو بڑا سنبھال کر رکھتے تھے، لیکن آپ کے جادوئی حسن و جمال نے ان کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ اب وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو کر دیوانوں کی طرح آپ کی گلیوں کا طواف کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کے عشق میں
خوار ہو کر آپ کی گلی کی خاک چھانتے پھرتے ہیں، آپ کے دیدار کی طلب کے لیے بار بار آپ کے کوچے میں آتے ہیں، آپ کی گلی میں آتے ہیں کہ شاید آپ کا دیدار ہو جائے اور دل کو تسلی اور سکون مل جائے۔ اور اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے شہر کا پانی تک نہ پینا جو ہے وہ محاورتاً استعمال ہوا ہے کہ شدید نفرت کی علامت ہے، دشمنی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کسی کی نفرت میں اس کے شہر کا پانی تک نہیں پیتے۔ اور پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ وہ اپنے غرور اور اپنی انا اور خودداری میں پانی نہیں پیتا، تو یہاں پہ اب یہ بتا رہی ہوں کہ نفرت میں اور دشمنی میں جو ہے وہ پانی تک نہ پینا بھی ہے، اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر شاعر کی بات کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے محبوب، جو لوگوں نے جب تک آپ کو دیکھا نہ تھا تو وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے آپ سے اس قدر شدید نفرت کرتے تھے کہ آپ کے شہر کا پانی پینا بھی انہیں گوارا نہ تھا، لیکن آپ کے بے پناہ حسن و جمال کو دیکھ لینے کے بعد ان کی ساری نفرتیں محبت میں بدل گئیں اور وہ آپ کے حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے آپ کی گلی کی خاک چھاننے لگے، محبت میں بے خود ہو کر محبوب کی گلیوں میں پھرنے لگے۔ تو اس کو میر نے یوں بیان کیا ہے، پھرتے ہیں میر خوار کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو یہاں پہ اب کوئی واضح ہو گیا ہوگا شعر کہ عزت والے لوگ اب تیری گلیوں، وہ عزت والے لوگ جو انا پرست تھے، خوددار تھے اور اپنی خودداری میں تیری گلی کا پانی تک پینا پسند نہیں کرتے تھے، اپنی عزت کو بہت سنبھال کے رکھتے تھے، وہ عزت دار خوددار لوگ اب تیری گلی کی کیا بن گئے ہیں؟ خاک بن گئے ہیں، مٹی بن گئے ہیں، دھول مٹی کی طرح تیری گلی میں رلتے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی انا اور خودداری میں تیری گلی کا، تیرے شہر کا پانی تک پینا پسند نہیں کرتے تھے، اور اب تیری محبت میں گرفتار ہو کر، تیرے حسن و جمال سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اپنی عزت، انا اور خودداری کو بھلا بیٹھے ہیں، اور تیرے ایک دیدار کی خاطر، اپنی تسلی اور سکون کی خاطر جو ہے وہ تیری گلیوں میں مٹی اور دھول بن کر، بے آبرو ہو کر، دھول مٹی بن کر جو ہے وہ گھومتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا جو شعر ہے وہ مضمون کے لحاظ سے بچوں ذرا مختلف ہے، تمام اشعار مختلف ہیں لیکن یہ تھوڑا زیادہ مختلف ہے۔ کہتا ہے جی کہ اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، عالمگیر حقیقت بیان ہوئی ہے، وہی داخلی چیزیں جو انسان کے اندرون پر، وہ خارجی چیزیں جو انسان کے داخل پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہیں، تو وہ حقائق جو کہ اس کائنات میں موجود ہیں، اب تو انسان کی عظمت بھی کوئی چیز نہیں، لوگ پتھر کو خدا مان لیا کرتے تھے، تو وقت گزرتا ہے، اقدار بدل جاتی ہیں، انسانی قدریں، انسانی روایتیں، انسانی اصول بدلتے ہیں، دنیا جوں جوں ترقی کرتی جا رہی ہے، حالات بدل رہے ہیں، واقعات بدل رہے ہیں، زندگی گزارنے کے ڈھنگ، لوگوں کی سوچ، لوگوں کے افکار بدلتے چلے جا رہے ہیں، عالمگیر حقیقتیں دنیا میں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو کہتا ہے جی کہ زمانے کے بدلتے ہوئے حالات و واقعات جو ہیں، شاعر نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وقت وقت کی بات ہے، پہلے کے زمانے اور آج کے زمانے میں بڑا فرق آ چکا ہے۔ پہلے قدر تھی، تہذیب تھی، ادب آداب تھے، تب انسان تو انسان، حیوانات اور پتھروں کی بھی عزت کی جاتی تھی، تب پتھروں کو بھی لوگ خدا کا درجہ دے دیا کرتے تھے، ان کو مکرم بنا دیا جاتا تھا، ان کو معبود بنا دیا جاتا تھا، یعنی بے جان چیزوں اور پتھروں کی بھی بڑی قدر کی جاتی تھی۔ تو اندازہ لگا لو کہ اس زمانے میں انسان کی قدر و منزلت کتنی ہوگی کہ جس میں پتھروں کی بھی عزت تھی۔ مگر اب وقت اور حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب زمانہ بدل رہا ہے، اب انسان کی عظمت اور بڑائی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، قدریں بدل گئیں، لوگوں کے معیار بدل گئے ہیں، انسان کی قدر و منزلت اور اہمیت وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ رہی ہے۔ آج انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، مال و جائیداد کی خاطر بھائی دوسرے بھائی کے خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، ہوس اور لالچ نے انسانی اقدار کو ختم کر کے رکھ دیا ہے، مادہ پرستی کا دورہ ہے، لوگوں کے خون سفید ہو گئے ہیں، مفاد پرستی اور لالچ کی حکمرانی ہے، انسان کی بحیثیت انسان کوئی قدر نہیں کرتا، سب روپے پیسے اور مال جائیداد کی وجہ سے دوسروں سے ملتے ملاتے ہیں، امیر آدمی کو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے اور غریب آدمی کو کوئی سلام تک نہیں کرتا،
اس مفاد پرست دور کے انسان سے تو ماضی کا وہ انسان بہت اچھا تھا جو پتھر کی پوجا کرتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے ہمدردی پائی جاتی تھی۔ انسان پتھروں کو بھی وقت دی جاتی تھی، ان کو بھی معبود بنا کے ان کو بھی پوج لیا جاتا تھا۔ تو کہتا ہے جی کہ ایک اور شاعر کہتا ہے، نہ کوئی ہاتھ ملائے نہ کوئی حال پوچھے، نہ کوئی ہاتھ ملائے نہ کوئی حال پوچھے، بدنما داغ ہے میرے دامن پہ غربت کا۔ تو غربت جو ہے وہ سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بدنما چیز ہے۔ تو غربت سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، انسانیت جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے، اقدار ختم ہو جاتی ہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جاتے ہیں، اور اب انسانوں میں وہ اقدار اور وہ ہمدردی اور وہ محبت اور وہ روایتی محبت نہیں رہی جو شروعات سے چلی آ رہی ہے۔ اب لوگ جو ہیں وہ بدل گئے ہیں۔ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو یہ شعر بھی، ان میں کچھ اتنی گہرائی نہیں ہے نشار میں، سمپل سادے اشعار ہیں، اور اس میں بھی جو ہے ایک عالمی حقیقت جو ہے بیان کی گئی ہے، ایک عالمی انسانی مسئلہ ہے کہ اقدار جو ہیں وہ دنیا میں گھٹتی چلی جا رہی ہیں، انسانی اقدار جو ہیں وہ گھٹتی چلی جا رہی ہیں، ان کی پاسداری نہیں ہوتی، انسانی عظمت جو ہے وہ اس طرح برقرار نہیں رہی، تو لوگ مادہ پرست ہو گئے، اس پہ جو ہے وہ بات کی ہے شاعر نے۔ آگے کہتا ہے جی کہ دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو۔ گردن زدنی کہتے ہیں واجب القتل، ایسا شخص کہ جس کے مرنے کا حکم دے دیا جائے، کہ اس کو مار دیا جائے، کہ یہ واجب القتل ہے، اس کو مار دو، یہ مارنے کے قابل ہے۔ اب دوستو اب مجھے گردن زدنی کہتے ہو، تم وہی ہو کہ میرے زخم سیا کرتے تھے۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے دوستوں یاروں سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست اب مجھے کس کے قابل کہتے ہیں، کیا کر دیا جائے، میری گردن کاٹ دی جائے، مجھے واجب القتل قرار دیتے ہیں۔ میرے دوستوں نے اب یہ فتویٰ دیا ہے کہ مجھے مار دیا جائے، مجھے قتل کر دیا جائے، میری زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میرے یہ وہی دوست ہیں جو ہمدردی کا دعویٰ کیا کرتے تھے، مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور میرے زخم سی لیا کرتے تھے۔ زخم سینا میرے دکھوں کا مداوع کیا کرتے تھے، میرے غموں اور دکھوں کو بانٹا کرتے تھے۔ آج یہ میری جان کے دشمن بن گیا اور مجھے واجب القتل قرار دے رہے ہیں۔ شاعر اس شعر میں اپنے دوستوں یاروں سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے دوست بھی گردش حالات سے بدل چکے ہیں۔ جدید تقاضوں پہ آپ نے دیکھا جی مبنی ان کے موضوعات ہیں، غزل میں جدت ہے ان کی، تو موضوعات میں جدت ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ گلہ شکوہ ہے اور وہی بدلتی اقدار ہیں ان کو بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ گردش حالات اور بدلتے حالات سے میرے دوست بھی بدل گئے ہیں، ان کی جو دلی کیفیات اور محبتیں ہیں وہ بھی بدل چکی ہیں، اب ان میں پہلے والی محبت اور اپنائیت نہیں رہی۔ میرے دوست جو میرے غم گسار اور میرے ہمدرد ہوا کرتے تھے، میرے زخم سیتے تھے، میرے غموں کو بانٹتے تھے، میرے ہمدرد تھے، اگر میں پریشان ہوتا تو مجھے تسلی دیا کرتے تھے اور میرے غم میں برابر کے شریک ہوا کرتے تھے، میرے دل کے زخموں پر اپنی تسلی کی باتوں سے مرہم رکھا کرتے تھے۔ وہ دوست جو کبھی مجھ پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، آج وہ اتنے بدل چکے ہیں کہ میری جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں۔ میرے دوست اب غیروں کی باتوں میں آ کر مجھے قصوروار سمجھ کر مجھے واجب القتل قرار دے رہے ہیں، اور میرے وہ دوست جو کبھی مصیبت میں میرے کام آتے تھے، آج وہ خود میرے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، میری زندگی میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اس شعر کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب سے میں نے محبت کی ہے تو زمانہ مجھے برا کہہ رہا ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ محبت میں مبتلا ہو جانے کے بعد میرے دوست بھی مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ محبت کرنا کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے کہ دوست بھی مجھ سے آنکھیں پھیر لیں اور ان کی دوستی دشمنی میں بدل جائے۔ اس کو ایک اور شاعر نے یوں بیان کیا ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناصح، غالب ہے کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا۔ تو یہاں پہ غالب بھی جو ہے وہ گلہ شکوہ دوستوں سے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ آگے جی اس کا مقطع شعر نمبر 6۔ اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، کبھی ہم لوگ بھی مٹی میں جیا کرتے تھے۔ جینا جو ہے وہ زندگی گزارنا، تو مقطع میں جو شہزاد احمد ہیں وہ پھر جو زمانہ جو ہے وہ اس میں جو بدلاؤ آ رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، وقت اور حالات بدل رہے ہیں،
پہلے کا زمانہ اچھا تھا، اب کا زمانہ جو ہے اس میں جدت ہے، اقدار بدل گئی ہیں، روایتیں، اصول، زندگی گزارنے کے طریقے بدل گئے ہیں، حتیٰ کہ شاعر یہ گلہ کرتا ہے کہ لوگوں کے دل بدل گئے ہیں، لوگوں کی ہمدردی اور خلوص جو ہے اس میں کمی آ گئی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وقت اور حالات بدل رہے ہیں، پہلے کا زمانہ اچھا تھا جب زندگیوں میں سادگی تھی، لوگ مٹی میں جیا کرتے تھے، لوگوں کا مٹی سے گہرا تعلق تھا، مکان کچے تھے، کچے مٹی کے برتن تھے، کچی بستیاں ہوا کرتی تھیں، یعنی زندگی میں بہت زیادہ سہولیات نہ تھیں، لوگ اپنی مٹی سے جڑے ہوئے تھے، لوگ عام سی سادہ سی زندگی گزارا کرتے تھے، مگر ان کے دل آپس میں جڑے ہوتے تھے، مگر آپس میں محبت تھی، مروت تھی، اور لوگ ایک دوسرے کے کام آیا کرتے تھے، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ مگر پھر وقت بدل گیا، انسان ترقی کرنے لگا، اب آج کے انسان کی نظریں ستاروں پہ لگی ہوئی ہیں، سائنس نے بے پناہ ترقی کر لی ہے، ہم ستاروں پہ نظریں جمائے بیٹھے ہیں اور انسان آسمان کی بلندیوں میں کھو چکا ہے۔ اب لوگ پیسے کے غلام ہیں، بلند و بالا عمارتیں ہیں، دولت زیادہ ہے، نت نئی ایجادات ہیں، کچے مکان پختہ ہو چکے ہیں، عمارت ہے، لیکن انسان کی زندگی سے ہمدردی اور محبت اٹھ گئی ہے۔ ترقی کی دوڑ میں انسان دوسرے انسانوں سے غافل ہو چکا ہے، اب اگرچہ انسان کا رہن سہن زمین پر ہے، لیکن حقیقت میں زمین کے ساتھ اس کا رشتہ کٹ چکا ہے۔ اب انسان کے مزاج میں مٹی کی خوشبو نہیں رہی، اب تو شہزاد ستاروں پہ لگی ہیں نظریں، اب تو ترقی کی طرف نظریں ہیں، اب تو مادیت کی طرف نظریں ہیں، اب تو دولت مندی کی طرف نظریں ہیں۔ اب انسان کے مزاج میں مٹی کی خوشبو نہیں رہی، وہ زندگی کے فطری جذبوں سے عاری ہو چکا ہے، اور مادیت کی دوڑ میں انسان صرف پیسہ کمانے کی مشین بن گیا ہے، اور انسان ترقی کے آسمان کو چھونے کی خواہش میں زمینی حقائق کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ انسان جو کبھی اس مٹی کا حصہ ہوا کرتا تھا، ایک سادہ زندگی گزارا کرتا تھا، اب اس مٹی سے بہت دور ہو کے ایک مصنوعی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کی نظریں اب بھی آسمانوں پہ، ستاروں پہ لگی ہیں، وہ مزید ترقی کا خواہاں ہے۔ اور یہ دو چار اشعار جو آپ نے پڑھے آخری، ان کا تقریباً مضمون جو ہے وہ ملتا جلتا ہے، انسان کی مادیت پرستی، انسانیت کی جو اقدار ہیں ان کا کم ہو جانا، انسانیت کا کم ہو جانا، دلوں سے ہمدردی اور محبت کا اٹھ جانا، اس کا نوحہ کرتے نظر آتے ہیں شاعر شہزاد احمد، گلہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں دوستوں سے، اور جو بدلاؤ ہے زمانے کا، کہ زمانہ ایک دم سے بدلا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو بہت، جسے کہتے ہیں، بڑی تبدیلی آ گئی ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے اندر سے احساس ختم ہو گیا، مروت، اور لوگ مادہ پرست ہو گئے ہیں۔ تو یہ مضمون جو ہے وہ آپ کو جو ہے یہ شاعر جو ہے وہ بیان کرتے نظر آتے ہیں آخری دو تین اشعار میں۔ تو یہ آسان غزل تھی بچوں، پیج نمبر 244 پہ، تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، کچھ اس میں مشکل نہیں تھا، میں نے کہا چلیں آج ایک غزل جو ہے اس کو پڑھ لیا جائے، کہ ساتھ ساتھ یہ بھی حصہ جو ہے ہم کور کرتے چلے جائیں۔ تو اس کو پڑھ لیں، اس کی تشریح آپ کے پاس موجود ہے، اس کو بھی دوبارہ سے اچھے سے پڑھ لیں، پھر بھی اگر کوئی سمجھ نہیں آتی وہ شعر نوٹ ڈاؤن کر لیں، مصرع، لفظ جو بھی ہے، تو اس کو انشاءاللہ ہم کلاس میں بچوں جو ہے وہ دوبارہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، دوبارہ میں آپ کو سمجھا دوں گی۔ تو اس کی مشق لازمی، اس کے سوال جواب جو ہے وہ لازمی لکھیں بھی اور یاد بھی کریں، ساتھ ساتھ بچوں یاد کرتے چلے جائیں، چیزیں آخر میں آپ کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں مشکل ہو جائے گی ان کو اکٹھا جو ہے وہ یاد کرنا اور تیاری کرنا۔ تو اجازت چاہتی ہوں بچوں، تو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تو پلیز آپ لوگ واٹس ایپ پہ آ جائیے گا، تو وہاں پہ انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔